ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਨਾਬ ਡਾکٹر شہزاد صاحب قادری دامت برکات عالیہ دی وساطت دے نال اس تواڈی نگری دی پہلی دفعہ بندہ آہ کر تواڈے حاضری خدمت ہے صرف گزارش ہے کہ ہر محفل کا ایک ادب و احترام ہے یہ پاکاں دی محفلاں نے تے اسی ادب والے لوگ ہم ادب دے علاوہ اور ساڈے کول ہے کھ ہے تے اس وقت پاکاں دی محفل ادب دے نال بیٹھو احترام دے نال بیٹھو اکرام دے نال بیٹھو تے پیار محبت دے ذوق رکھو ٹھیک ہے نا ٹیک چھڈو ذرا گیا سامنے آ میں جس طرح جلسہ گاہ وچ آیا تو مجھے ہوئے پتہ سی اس پنڈ وچ بچے چوکھے ہیں وڈا نظر نہیں آ لیکن آہستہ آہستہ چلو فیصلہ کر لیں گھنٹے کھنڈ دے وچ کی صورتحال ہے تے اے ساڈا خطاب ساڈے بزرگ بھی سنن دے نوجوان بھی سنن دے سارے بچے بھی سنن دے ساڈیاں ماما بہناں پردہ بھی سنن دے اس وقت آپ ذرا جتنے بھی بیٹھے ہو بندے آ بندے ہو لیکن جن بیٹھے ہو نا وہ ذرا تھوڑا ذرا محبت سے یا سوئی دینا پڑے ٹھیک ہے پہلے گزارش کرنی اگوں مجھے تھوڑے مزاج کا پتہ نہیں لیکن پتہ چل جائے گا کہ تسی کیوں جی گفتگو سنتے ہو یہ ہر طرح کی ورائٹی ہے علم کی گل علم دے نال سرتر علم بھی تھوڑا پتہ ہو جائے گا تھوڑا میاں صاحب کا بھی سامنا کر لیں اس وقت کہ جن بھی بہو زور ٹھیک ہے نا لو جی ایک بار آہستہ آواز میں دوبارہ پاک پڑھ لو تاکہ اپنی گفتگو شروع کریں السلام علیکم اونچی بات اونچی بات الحمد للہ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیاء وسند وأحبابه المعارضين لأعداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جون کے درود پاک بابا سے پورا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. محبت نہ درود پاک. میرے آقا کا فرمان ہے جڑا کثرت دے نال جامع ترمذی دی روایت تے آقا فرماندے نے کہ جڑا دنیا تے کثرت دے نال میرے تے درود پڑھے دا قیامت دے دن اونا ہی میرے نیڑے ہوئے. تسی سمجھ گئے ہو؟ انہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا سی کہ پنجابی تقریر کرنی میں میری مادری زبان ہے بڑی اچھے طریقے نہ گل سمجھنی سمجھانے مقصد ہے نا. ضروری تو نہیں اپنی علمیت جھاڑنی کوئی یا تو عربی پڑھ کوئی فارسی شعر پڑھو پتہ لگے جی نہیں. گل کرنا مقصد ہے کہ اگر کسی زبان دے جاب جے تو انشاءاللہ تواڈے ذوق دے نال بھی تے جڑا موضوع دے مطابق بھی انشاءاللہ اسی چلاندے. لیکن پھر میں بار بار کہنا پیا کہ اگے کوئی ذوق نظر نہیں آ رہا ہے. درود پاک پڑھو اونچی آواز نہ پڑھو. یہ درود پڑھنا قرب مصطفیٰ کا سبب ہے. اور اونچی آواز نہ پڑھو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تم جگہ آگے رکھے. الصلاۃ والسلام علیکم. امام علی مقام دی بارگاہ اقدس سے اندر منقبت دے پڑھ دے اس بعد سیابہ اذان سن لی میرا ایک کڑی بول جی جی یہ مسجد ٹھیک کوئی تو چلو میں کہتا ہوں بانگ شروع ہوگی تو بندہ سن لینا یہ بھی شرعی مسئلہ ہے. چلو دو شعر نے میں یہ چاہواں دا کہ تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو محبت دے نال. ایک محفل دا سما بن جائے دا ماحول بن جائے دا افراد آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تسی پھر خود آواں گے. سبحان اللہ. یا حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے. پتہ لگا ہے حسینی بیٹھا حسینی بمندے تو پھر حسین دا ذکر ہو گیا. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے.
چھوڑ گئے طیبہ تیرا کربل اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یا چھوڑ گئے طیبہ تیرا کربل کو زیارت کرو ہونے والے دی جو کہ تسی پہلے کبھی نے تکیا نہیں ہے وہ ضروری ہے میں جڑی گل دی بار بار دعوت دے رہا کہ ادب والے دی محفل ہے ادب والے دی محفل وچ ادب دے نال بیٹھ کے جانا کہ ہونے والے دی زیارت تسی صبح بھی کر لیو ہیں لیکن اے ماحول اے سما ہر روز تے نہیں ہے ہر روز نواں پھول پیش ہو رہا ہے تے اس واسطے جڑے حضرات آ رہے نے تشریف لے آ رہے نے وہ جتھے جگہ ملتی بیٹھ جاؤ لیکن میں آپ حضرات کا مخاطبہ تانوں میں مخاطبہ تہاڈی توجہ دلا رہا کہ توجہ دے نال بیٹھ تاکہ ساڈا ذہن سوچ تے ساڈی جڑی روحانی توجہ ہے نا او دا مرکز حسین ابن علی بن جائے سمجھ آئی نا ہن اکو جی آواز ہے تے مل کے پڑھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل حضرت میرے اس کلام دا حاصل اس شعر توجہ طلب ہے کہ جس مرکزی گفتگو باتے آج میں تو تسی حاضرہ مسجد اندر تیروں کی سیر خنجر
زیر آپ کا سجدے میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دی حمد و ثنا آقا نامدار مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات میرے تواڈے آقا و مولا ملجا مأوا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ گوہر بار گوہر نیاز اقدس و اطہر دے اندر بڑی عجز و انکساری دے نال درود و سلام بارگاہ امام علی مقام شہید کربلا جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حدیث منقبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام اہل اسلام میرے نہایت ہی عزت و احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز تے پیارے بچوں اج دا اے پروگرام شہدائے کربلائے معلیٰ شہادت کانفرنس یا ذکر امام علی مقام دے مقدس عنوان دے نال تواڈے اس گاؤں معراج کے چٹھا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں مبارکباد پیش کراں گا میزبانان محفل خوشی ہوئی ہے کہ 10 یا 11 روزہ یہ پروگرام کہ ہر روز جس پروگرام دے اندر حضرت امام پاک دا آپ دے رفقا دا تے پاک لوگاں دا ذکر توانوں سننے واتے اے مل رہا ہے تے اے بڑی سعادت دی بات ہے بڑی عظمت دی بات ہے اللہ پاک جن حضرات نے اس پروگرام دے انعقاد وچ اپنا کسی طریقے دے نال کردار ادا کیتا ہے دام دن میں سخن قدمے حصہ لیا ہے میری دعا ہے اللہ پاک انہاں سارے دی کاوشاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تے ساڈے سارے واسطے اے نیک عمل نوں ذریعہ نجات بنائے ڈاکٹر صاحب نے مینوں پروگرام دی لسٹ واٹس ایپ دے ذریعے سینڈ کی تھی تے مختلف خطباء علماء آپ دی محفل دی زینت بانڈے نے وہ انشاءاللہ بڑھن دے تے انہاں دے سپرد انہاں دے ذمہ مختلف موضوعات لگائے گئے تے جڑا میرے ذمہ پروگرام ہے یا موضوع یا ٹاپک ہے وہ واقعہ کربلا ہے میرے تو پہلے بھی تسی جید علماء یا خطباء سن چکے ہو میں انتہائی کمزور یا طالب علم تے اپنے ناقص مطالعے علم و عقل فہم یا جو اساتذہ اکرام دے قدموں وچ بیٹھ کے میں قال اللہ وقال رسول دا درس لے آئے اسے فیضان کی روشنی وچ میں آج دے اس موضوع نو زیر بحث لے آکے کچھ قیمتی گلاں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کراں گا
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਇਦਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਫਿਲ ਮੁਨਾਕਿਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ کہ ایک خیال کہ جی رات میں اسی پروگرام تے گئے سن مزہ بڑا ہے خیال ہے یہی گل ہے اور میں ذرا کوشش کری توجہ دے منو میزبان میں کہہ جی توجہ مائک پہ طرف تاکہ ساڑیاں جنہیں ماما پہنا نے انہوں تک بھی آواز بخوبی جازے تو میں بھی تھوڑی سی پابندی سٹیل رہنا پہنا حرکت و نقل جڑا نا وہ دے تو منو ذرا تھوڑا تیار رکھنا پڑا۔ چلو کوئی گل اے جڑا ساڈا مزاج ہے نا راتی مزہ بڑا ہے۔ اچھا جی اوتھے کھلو کے اوتھے بیٹھ کے فلانے نو کہ یار راتی مولوی صاحب آئے نے، قاری صاحب آئے سن، مفتی صاحب آئے سن، وہ بڑا دلالہ کر وہ جی جو کر کے وٹ کر بڑا کھڑکا کر۔ اچھا کوئی بندہ کوئی سنجیدہ مزاج پوچھ ہی بہن ہے یار مزہ بڑا ہے تے کہہ کے کی گئے سکھا کے کی گئے اور یار چھڑو اے نہ پوچھو سمجھ نہیں آئی مزہ بڑا ہے۔ ایک مزاج دیکھو اپنی محافل دا ایک مزاج بناؤ، اپنی سوچ تبدیل کرو۔ یہ محفلہ تفریح تبا دا سبب نہیں کہ جتھے آکے اسی انجوائے کری۔ میری بات ہی سمجھ آئی؟ کروں نیت کر کے اے ٹریا کرو کہ اسی مسجدی پروگرام ہو بیدا اتھے جا کے رسول اللہ دا دین سکھن واتے جانا ہے۔ یار وہ دیساں کتھے جان دیا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو دین دا طالب علم کروں دین سکھن دی نیت دے نہ ٹر دے نا تے اللہ دے نورانی فرشتے دے قدمہ ہی پر بچھا دے دے۔ اے دے فضیلت نیت تے ڈیپینڈ کر دی نا۔ کرو نیت تو میں مزہ لے آن دی ہیں کہ 2 شاپر چوالا نے وقت لاب جانا چاول پھر بھی تو ہمیں لپنے کہ ڈاکٹر صاحب یا میں تے نہیں لے کے جانا یا میزبان میں اگر ڈاکٹر صاحب یا میرے اسی تے تھوڑے تھوڑے کھا کے بھی گزارا ہو جاتا لیکن اینا انتظام اینا اہتمام اینا انسرام ایک تو آڑے بات ہے لیکن دوستو ایک تیر نہ بندہ 2 شکار کرے تو کڈا مزہ ہے۔ کرو نیت کر کے آپ ہو کہ اسی جا کے اٹھے ادب سکھنے ذرا محبت نہ کہو نا او جڑے آخر کے نوجوان بیٹھے نے میرے ہر کسی حکم میں سن دے لیکن تو آڑے تھے مسیح کوئی کرسی پہی ہے جتے میں خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جوانیاں سلامت رکھے توجہ میری طرف میں تو آڑے کو لائے ہیں تو کسی منہ پھیر کے بیٹھے سونے ہو ایڈی پھر بھی چنگی نہیں ہوگی۔ ایسی نا جدو پڑھتے سمجھتے تے کدی کوئی طالب علم کلاس جو غیر حاضر ہوتا ہے جس طرح کئی بندے آ کے غیر حاضر ہوتے ہیں ہوندے صحیح نہیں لیکن ہوندے نہیں۔ استاد فرمان دے ہوتے سن ہاتھ کار وال تے دل یار وال کہتے ہیں بیٹھے تسی ہے وہ لیکن دل تو آڑا ہے تھے۔ میں کہنا حسین دی محفل بیٹھے ہو تن بھی اتھے ہوئے تے من بھی اتھی ہوئے تن من دے نال اتھے بیٹھو تاکہ پتہ چلے حسین دا جڑا غلام ہے نا ذکر حسین حسین واتے تن من دے نال حاضر تھوڑا ذرا نا موڈ میں ذرا ٹھیک کر رہے ہیں تو انہوں دس رہے ہیں کہ اپنے مزاج ٹھیک کریے مزہ لین واتے نہیں محفلیں چونا سمجھن واتے آگو تاکہ آج ساڑھے وچ کمیاں نے جڑیاں دور ہو جاتی میں کہوں جو اونچی والا کہو سبحان اللہ
ادھے بولن دے چپ کر جاؤ. میں نہیں پوچھا تانوں نماز ہوندی ہے, میں نہیں پوچھا تانوں غسل دے فرائض پتہ نہیں, میں نہیں پوچھا تانوں غسل دے فرائض ہوندے نے, میں نہیں پوچھا تسی قرآن پڑھیا یا نہیں, میں نہیں پوچھا تسی قرآن کتنا پڑھ سکتے ہو, میں نہیں پوچھا تسی قرآن کتنا نہیں پڑھ سکتے. کیوں کہ جننے سوال نے ایک حسینی واسطے ضروری نہیں, کیونکہ واقعہ کربلا دی سنن پھر تے یہ گلاں ہونیاں نے. پھر حسین دے قرآن دے ذکر بھی اوتھے ہونے, حسین دا سجدہ دا بھی ذکر اوتھے ہونا, حسین دی نماز دا بھی ذکر اوتھے ہونا, حسین دی قربانی دا ذکر بھی اوتھے ہونا. حسین نے تو سب کچھ بات کیتا تے اسی کی بات بغاض سمجھ آئی نا. خدا را میں ایک دین دا طالب علم ہاں, میں تو انہیں پیغام دینا کہ اپنے مزاج بھی اپنی سوچ بدلو. کیسی پروگرام تے جان دے کہ جی اوتھے کے نہ کاری صاحب کوئی کھڑکیلے آون دے, کوئی سریلے آون دے, کوئی شیر پڑھن دے, کڑک گل کرن دے. میں تواڈے اس لوگ نوں پورا کراں گا, لیکن صرف میں ایسی چیز دا ہی متمنی نہیں کہ تسی ایسے پاسے لگے رہو. آج میں کر گیا کل ہو رہا دا, ہر سال ہی ہوندا رہے دا. جدوں تواڈی سوچ فکر ہی ہو نہیں, تسی اج کسے دے نہیں, تسی جس محفل وچ بہو دے تسی انہاں دے ہو جاؤ. لیکن اسی کہنے ہیں کہ تسی جس محفل وچ جاؤ ایتھے ہوئے اوتھے ہو, اندر ہو باہر ہو, اندروں باہر ہو, پکے حسین ہی مان کے جیو بھی تے حسین ہی مان کے مرو گے. پکے تے ایک نمبر حسین. اے دکھاوے باتیں, اے ریا باتیں کوئی نہیں. ساڈا جنہ دینا تعلق ہے انہاں دنیا نوں اپنا کردار پیش کیتا ہے جڑا کردار اج ساڈے کول کوئی نہیں. باہر ایک گلاں بعد وچ ہو جاندی تے ہن تسی کہو کہ بیٹھی کہانی سب شروع ہو گئی, خوش گلاں کرو تو یہ گلاں ضروری نہیں دوست. آؤ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے کہ واقعہ کربلا. میں کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑی تھکاوٹ دا سبب نہ بنے, یہ نیت کر کے کہ جلدی فارغ ہو کے صبح فجر دی نماز پڑھ دی. میں چونکہ ساڈا کام صرف یہی نہیں, میں الحمدللہ ایک مدرسے دا درس نظامی دا مدرس ہوں, عالم کورس میں پڑھانا میری وہ ذمہ داری ہے. تے اسی دن نوں وہ بھی اپنی کلاساں اٹینڈ کرنیاں نے, بڑی محنت والا کام ہوندا ہے. پھر رات نوں تواڈے حاضر ہونا ہوندا ہے, کوئی تانوں بھی دین سکھانا ہوتا ہے, صبح طالب علماں دے بارگاہ وچ حاضر ہونا ہوتا ہے, کوئی انہاں نوں دین سکھانا ہوتا ہے. یہ سرکار دی ڈاکٹر صاحب بھائی بھی نے دوست نے انہاں نوں 3-4 دن پہلے کچھ ہفتے پہلے منوں پابند کیتے سی, میں انکار نہیں کر سکیا. وہ کہ 3 گھنٹے سی جناب آئے تے کوئی بات نہیں, یہ اپنا ذمہ داری ہے. لیکن پھر میں ایک گل ضرور عرض کر رہا تھا کہ ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو, اسی اپنے موضوع کی طرف ذرا محبت ذرا سبحان اللہ کیا گرامی قدر حضرات. تھوڑی کی کو ذرا کٹ کر دو, جس طرح کوئی شیر چھوڑا بھی گل آئی تو اپنا شوق بھی پورا کر لیا. اجے میں ذرا گل ابتدائی طور پہ انہیں میں نالج دینا چاہتا ہوں, ابتدائی معلومات دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہے کی. واقعہ کربلا دے بارے ذہن وچ سوال پیدا ہوندے نے, اے انج ہویا تے انج ہو جاتا تے انج کیوں نہیں ہویا, انج ہونا چاہیے سی انج کیوں نہیں. اے انسانی فطرت ہے کہ کوئی چیز مثبت ہوئے یا منفی ہوئے, انسان سوچ دا ضرور ہے. عقل جو ہے, عقل کو فرصت نہیں تنقید پر سے عشق پر آمان کی بنیاد رکھ. جب عقل دی گل ہوئے دی عقل سوچے دی جی نیزے تے کیوں چڑھے, بیعت ہو جاتی. کربلا گئے کیوں, نانے دا نماسا سی, نانا بچا لیتا. یہ عقل ہے نا, عقل طرح طرح دیا گلاں سوچ دی ہے. حضرات گرامی قدر توجہ فرماؤ. واقعہ کربلا سن 61 ہجری دے اندر وقوع پذیر ہونے والا ایک ایسا دل سوز واقعہ ہے. صدیاں بیت گئیاں نے, دل وچ ایمان رکھنے والا, امن رکھنے والا, سوچ رکھنے والا, حب اہل بیت رکھنے والا اج بھی وہ تصور کردا ہے تے اودیاں اکھاں چھما چھم برس پیندیاں نے. اے کربلا دا اثر
میں تے تساں حضرت امام پاک نو ویکھیا نہیں، او واقعہ کربلا رونما ہوندا ویکھیا نہیں، اے تے خاک کربلا دے ذرے جان دینے کہ اہل بیت دا خون کس طرح بہایا گیا۔ لو جی ایک تاریخی گل ہے، واقعہ کربلا دے بارے چنا کچھ سوچا نہیں کی نہیں، کچھ لوگ ایک سیرت نہیں بنتے، یہ بات ہے نالے کے اضافہ کرتا کچھ نہیں مطلب کہتے ہوئے ہی نہیں ہے بس سنجی گا، لیکن اکثر کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا جیڑے کہتے ہیں پیش آیا ہے وہ بھی دو طرح دے لوگ ہیں، وہ اے گل ذہن وچ رکھیو کہ جیڑا سارا واقعہ بیان کیتا جاندا ہے کچھ واقعات دی بنیاد نہیں۔ میں انہاں دی گل نہیں کرنا جنہاں کربلا دی کیمرے فٹ کیتے سن، انہاں دی گل نہیں کرنا، گل دی سمجھ آئی کہ وہ انج بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہ اوتھے کیمرہ لے کے کھلوتے سن، ہر چیز ریکارڈ کر رہے سن، اسی ادھر اتفاق ہے کیونکہ تاریخ تے ہسٹری دا تعلق لکھی پڑھی گل دے نال کسی دے ذوق یا کسی دے جذبات دے نال نہیں کہ میں کہاں کہ میرا ذوق انج ہویا ہوئے، میری سوچ انج ہویا۔ اگر کسی دی سوچ یا ذوق ایڈا ہوئے تے ہوئے ہر ایک بندے دی اپنی سوچ ہے تے اپنا ذوق ہے تے اے دا مطلب ہے ہر سوچ تے ہر ذوق دا نام دین یہ گل تے نہیں ہو سکتی۔ اچھا کچھ لوگ نے محتاط اینے کرنے کہ وہ اس گل کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ہویا ہے خاندان اہل بیت دے نال ظلم و زیادتی ہوئی ہے، امام پاک شہید ہوئے نے، لیکن واقعات کی طرف وہ نہیں توجہ کرتے۔ میں ایک بڑی بڑی گل کرنا، ساڈے دادا استاد نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ بات، میں اپنے اساتذہ کو سنیا کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھیا حضور واقع کربلا صحیح سند کے نال بیان فرماؤ، آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ صحیح سند سے، پرفیکٹ دلیل سے، ایویڈنس سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ کوئی لمبے چوڑے آپ نے فرمایا اے گل طے شدہ ہے۔ اچھا ان بیان کرنے والے دے دو تڑے بن گئے، انکاریاں سی جاندے نہیں، جڑے کردے نے وہ جو کردے نے وہ کچھ حقیقت نہیں، جڑے کردے نے وہ حقائق نو بیان کردے نے۔ پھر اے دے بھی جڑا تھوڑی تفصیل ہے، اے تو میں ابتدائی نالج اس وقت دے رہا کہ میرے نوجوان بچے ساتھی بیٹھے نے، بچے بیٹھے نے، انہاں کل جوان ہونا ہے، انہاں دے کرنا بھی گل پرفیکٹ جانی چاہیے ذمہ داری دے نال، تاکہ اے 20 سال تو بعد اے نہ تو کہ اسی شروع تو سنے ہی ہیں ہوئے۔ لیکن میں کہنا کہ آج ہونے دا اگر سبب بنے تو گلاں کوئی دے کے جائیے کی ہے کہ واقع کربلا وچ کچھ واقعات ہوئے نہیں لیکن بیان کیتے جاتے ہیں، ایک گل اور بڑے تعجب کی گل ہے کہ کچھ واقعات ہوئے نے، کچھ بندے شہید ہوئے نے، انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا جاتا۔ وہ میری گل نہیں سمجھ آئی؟ اے میں تو تفصیل وچ میں خلاصہ ادا لبے لباب دسیا کہ کچھ واقعات ہے نہیں تے بیان کیتے جاندے نے، تے جڑے ہوئے نے 72 دا نام لیا جاندا ہے، تے کچھ ایسے ہیں کہ انہاں دی شہادتاں ہوئیاں نے لیکن انہاں نوں نظر انداز اگنور کیتا جاندا ہے۔ اے واقع کربلا دے درمیان ایک حصار ہے کہ کچھ لوگاں دے مائنڈ سیٹ ایسے نے، سوچ فکر ایسی منتشر ہے، وہ کچھ کر دے کچھ نہیں کر دے۔ لیکن میں کہنا کچھ اہم معلومات کیونکہ میرے ذمہ جڑا کسی موضوع آیا نا وہ میں انہوں حافظ آبادی رنگ وچ نہیں بیان کرنا، ان میں جلال پوری رنگ وچ بیان کرانا، کیونکہ ہر علاقے دا اپنا مزاج ہے۔ میں اللہ دی مہربانی مفتی اعظم پاکستان جامع المعقول والمنقول مفتی محمد اشرف القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا شاگرد آستانہ لے بکھشری میرا آستانہ ہے، جامعہ نظامیہ رضویہ مولانا خادم صاحب رضوی صاحب دا مدرسہ وہ ساڈا استاد ہے۔ اللہ دی مہربانی نال
اس وقت کہ جنہ دی جتیاں سیدھی کیتی نے کچھ نہ کچھ حاصل ہوئی نہیں ہے میں کہنا تھانوں دے دی وہ بات ہی سمجھ آئی ہے نا اے ابتدائی معلومات سے آؤ اسی اپنی گفتگو میں باقاعدہ شروع کریے سوال پیدا ہوتا ہے واقع کربلا رونما ہویا حضرت امام پاک دی شہادت ہونی سی کیا نبی پاک نو پتہ نہیں علی مشکل کشان پتہ نہیں بولو تجھے پتہ سب میں حدیث دی کتاباں دے نال تاریخ دی کتاباں دے نال گھننے شروع کر دیں منوں بھی پتہ لگا راتی جب مفتی صاحب آئے کتاباں بھی لے کے آئے ڈاکٹر صاحب نے راہ دسیا میں چلو منوں کہتے ممی کو چار لے آوندا لیکن ضروری تانوں کتاباں دی زیارت نہیں کرانا لفظ ہی سمجھ آ دے ٹھیک ہے میں گفتگو اس طرف ہی لے کے جاؤں گا سمجھو جیڑی گل ہے کہ حضور نو یہ علم ہے علم کدو سی حضرت امام عالی مقام جدو پیدا ہوئے نہیں تھوڑی دیر بعد ہی جبریل امین علیہ السلام سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے اونا شہادت حسین دی خبر آقا نو دے سکتے سرکار نو علم میرے آقا لجپال نو پتہ ہے بلکہ مشاہدہ کروایا گیا حضرت ام سلمہ فرما گیا وہ مٹی کربلا دی لے آئے گی میرے آقا نے فرمایا کہ شیشی پا دیو یہ جدو سرخ ہو جائے دی تے ام سلمہ تسی ویکھو دے میرا حسین شہید ہو جائے دا میں یہ روایت پڑھ کے یقین فرماؤ علم مصطفیٰ نو دمہ تانا سلام پیش کرنا یہ تے گل ہونی سی میرے آقا نو پتہ سی کہ ام سلمہ نے زندہ رہنا جدو یہ سرخ ہوئے تھی میرا حسین کربلا وچ شہید ہو جائے اچھا ایک طبقہ ہے ایک سوچ ہے ایک ذہن ہے او جی تسی تے کہندے ہو سرکار تے رحمت للعالمین نے میرے آقا دی رضا تے اللہ راضی ہے تے سرکار اگر کچھ کر سکتے ہوندے تے اپنے نواسے نو بچا لیندے ہیں یہ سوچ نہ تے نہیں لے اسی وہ نہیں سوچ نہ گال کرنے دی مزاج ہے گال کرنے دی مزاج ہے گال دا مزاج نہیں گال دا مزاج ہے تے گال اپنے منہ نہ کری دیئے کسے کو سن کے یا کسے کو پوچھ کے نہیں کرنی مسجد دا بولے میری ماما بہنا اس خطاب نو سن رہی نے میں چاہوں گا کہ سو جائے خطاب تسی آپس ہی ڈسکس کرو تے تو ہمیں کوئی نمی گال بھی لپے اے نہ کو چھڑا مزہ ہی آیا سی سمجھ بھی آئی سی او کی ہے لوکا کہے کہ جناب اگر کر سکتے ہوندے تے اپنے نواسے نو بچا لیندے میں کہ منو تاریخ دی حدیث دی ایک کتاب یا ایک روایت بھی دسو ایک روایت بھی دسو کہ حضور نے اللہ دی بارگاہ وچ اے التجا کیتی ہوئے مالکہ میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا میرے حسین کو بچا لے چیلنج ایک باری بھی آقا نے اللہ دی بارگاہ وچ اے سوال کیتا ہی نہیں کہ مالکہ حسین کو بچا لے شہادت تو ہاں ایک دعا کیتی ہے کہ مالکہ جدو میرا حسین اس ازمائشی گھڑی جو گزرے تے میرے حسین کو صبر عطا فرمائی میرے حسین کو صابرہ دی اولاد ہے تے گل تے صبر دی دعا ہونی ہے نا مصیبت دے وقت ہی صبر ہوتا ہے نعمت دے وقت شکر ہوتا ہے میرے آقا نے صبر دی تے تسی منٹ باتے ذرا تھوڑا جا تصور کرو کہ دعا آقا مانگ رہے ہو اللہ اس دعا نو اجابت دا سیرا پہنا کے تے قبول فرما کے کربلا دے ذرہ ذرہ اس بات تو آگائے کہ مصطفیٰ نے شہادت تو بچنے دی دعا نہیں کی تھی اس مشکل گھڑی دے واتے اپنی اہل بیت دے واتے صبر دی دعا کی تھی رب کعبہ دے عزت و جلال
چھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین نے دامن صبر چھڑیا نہیں اگر حضور دعا کرتے خدا دی قسمیں جنہ انگلیاں وچوں پنجاب رحمت جاری ہو سکتا ہے جڑے ہاتھ اٹھن تے ڈبا سورج واپس آ سکتا ہے اس تو اگلی گل علماء شاید کم بیان کر دے ہون اگر مصطفیٰ دعا فرمان تے حضرت جابر دے دوویں بیٹے جڑے فوت ہو جانا یہ حدیث دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو مصطفیٰ نے ہاتھ چکے اللہ نے مردے بچے زندہ فرما دیتے اگر اپنے صحابی دے دوویں بیٹے مصطفیٰ دی دعا دے نال زندہ ہو سکتے نے اگر مصطفیٰ دا اے ارادہ ہوندا تے کربلا واقعی نہ ہوندا لیکن تسی کہندے ہو کہ صبر دی دعا کیتی ہے میں نے کہا کہ مشکل وقت دی صبر ہوتا ہے وقت آئے مشکل ازمائش ہوئے ابتلا ہوئے تے صبر ہوتا ہے امتحان دے وقت صبر ہوتا ہے میں ایک گل تو ہمیں سمجھان مت کر ایک پتر جا کے اپنے باپ نو کہے اپنی ماں نو کہے اما جی امتحان ہے ابا جی امتحان ہے ذرا دعا کرو دعا کرو کدی کسی ماں پیو نے یہ دعا کی ہے اللہ کرے تیرے پیپر ہو بڑھنا اے کرونا دی وجہ نے حکومت نے اعلان کیتا جنہیں کوئی انفیر بھی ہو گئے اے ساڑھے تنظیم المدارس والے بھی ذرا کام لمحہ کیتا اے 2 ہفتے پہلے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے طالب علم دعا کرتے ہیں اللہ کرے جان چھوٹ دے لیکن چھٹی ہوئے نہیں انہیں چلو ہفتے پیپر لیتے ہوں کروں انہیں لینے ضرور ہے اے عام تو پتہ کرتے ایک کرونا دی وجہ نہ اللہ کرے ہو لیکن ہو گئے نہیں کدی بھی کسی والدین کو اولاد دعا وتے کہے کہ ابا جی اما جی والدین کو کہے اپنے پیرنٹس کو کہے کہ دعا کرو امتحان ہے تے والدین اے نہیں کہندے پترا اللہ کرے تیرے پیپر ہونے نہ دعا اے کر دینے پترا جدو پیپر ہونے اللہ تیروں کامیابیاں عطا فرمائے سبحان اللہ کربلا استفادے سامنے اے پیپر جنہیں بارے جو میرے آقا کو پتہ ہے میرے حسین نے 100/100 لینے میرے خاندان نے ذبح ہونے مصطفیٰ نے وہ امتحان دے کینسل ہوتی دعا نہیں کی تھی اللہ دی بارگاہ یہ دعا کی تھی مالکہ جدو میرے خاندان دے امتحان دی کڑی آوے تے میرے خاندان کو صبر عطا فرمائی وہ گل دی سمجھ آئی جائے وگرنہ مصطفیٰ سبحان اللہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ فرماندہ ہے سونیا ایمنا کر دیاں دے تُسی راضی ہو جا کہ اس موقع تے رب نے ناراض کرنا سی حضرت جابر کو راضی نہیں کیتا آقا نے دعا کی تھی دوے بیٹے فوت ہو چکے سن سرکار دی دعا نہ زندہ ہو گیا لیکن نہ علی نے متیان دے ٹلن دی دعا کیتی ہے نہ نبی نے بلکہ نبی بھی دعائیں فرماتے نے علی بھی دعا فرماتے نے فاطمہ بھی دعا فرماتی ہے خاندان نبوت نے دعا فرمائی یا اللہ ساڑے خاندان تے جدو ایک کٹھن وقت آوے تے انہوں صبر عطا فرمائی تے کامیابیاں عطا فرمائی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ کو گلہ سمجھ آ رہی ہے یہ لوگ اعتراض کر دینے مصطفیٰ انگلی دا اشارہ کرن تے چاند دا کلیجہ چیز کرتا ہے یہ اللہ دی عطا دینا تے ہاتھ چک دے تے امتحان میں لہذا جڑے بندے اے غلط سوچ دینے رانگ سائڈ تک کر دینے وہ اپنی اصلاح فرما دے اے دا تعلق امتحان دے نال سی مصطفیٰ دے اختیار دے نال آقا دی بے اختیاری دے نال اللہ نے اختیار دیتے آسی لیکن اے امتحان سی اے ازمائش تے ابتلا سی کہ کسی وجہ نال اے سارا واقعہ ہویا ہے تے حسین نے صبر کیتا ہے تے اللہ فرماندا ہے کہ جڑا صبر کردا ہے تے اسی پھر انہاں دے نال ہونے تے منو دسو جدی مائیت اللہ دے نال ہوے او درد و الام دی کی پرواہ کرے ایک طرح اس بعد اگے چلو بڑی مشہور گل
میں کہنا میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں کو اس گل کی سمجھ آ جائے. حضرات گرامی قدر ایک گل پلے بننے والی ہے. واقعہ کربلا مارکہ حق و باطل ہے. یقین فرماؤ اس واقعے نے بڑے بڑے اعتراضات کے جواب دے چھڑے, بڑے بڑے دی صداقت کا اعلان کر چھڑیا. نبی دے صحابہ تے خلفائے راشدین دی صداقت دا فیصلہ واقعہ کربلا کیا. میری توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اسی اہل سنت لوکاں دا اپنا عقیدہ ہے, ساڈا اپنا عقیدہ ہے کہ سرکار دے جڑے خلفاء ہوئے نے پہلا نمبر کیتا ہے, بولے نہیں. پہلے خلیفہ کون نے, دوسرے خلیفہ کون نے, تیسرے خلیفہ کون نے, چوتھے خلیفہ کون نے, اس بعد حضرت اسلام اتباع. وہ گل نہیں سمجھ آئی نا. آئے لیکن جڑی شان حضرت ابو بکر دی نا, آئے میرے آقا دی اس یار غار تے یار مزار دی نا, خدا دی قسم شان ہی وکری ہے, شان ہی وکری ہے. وہ شاعر سارے یار حضور دے سونے نے, ابو بکر بھی سونے نے, عمر بھی سونے نے, عثمان بھی سونے نے, علی بھی سونے نے, حسن و حسین بھی سونے نے, ابو بکر بھی سونے نے, ابو ہریرہ بھی سونے نے, طلحہ بن زبیر بھی سونے نے, عبداللہ بن عمر بھی سونے نے, عبداللہ بن زبیر بھی سونے نے, حضرات گرامی سرکار دے صحابہ بھی سونے نے, اہل بیت بھی سونے نے. سارے یار حضور دے سونے نے, یار غار دیا کیا باتاں نے. او مل کے پڑھو سارے, سارے دی آواز نہیں آئی. آؤ میں تو ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینا. اے واقعہ کربلا واقعہ حق و باطل ہے. انہیں خلفائے راشدین دی حقانیت تے صداقت دا بھی حال کر چھڑیا ہے, اے جواب دے چھڑیا ہے. اس کائنات دے اندر مصطفیٰ دی مثال تو بعد اگر خلیفہ اول ابو بکر نے, حدی خلیفہ دوم جناب عمر نے, خلیفہ سوم جناب عثمان نے, خلیفہ چہارم جناب خلافت راشدہ کا فیصلہ بھی واقعہ کربلا کر چھڑیا ہے. اسی کو جی واقعہ کربلا بعد ہے, انہیں فیصلہ کس نے کیتا ڈاکٹر صاحب؟ آؤ. یزید نے حضرت امام علی مقام نو جڑے میسج یا خط لیٹر بھیجے نے, او دا تقاضا کی تقاضا سی؟ میری بات یہ عام جی گل ہے, کوئی مشکل گل نہیں, کوئی بڑی علمی گل ہے. یہ تے بچے نے پتہ کہ یزید کی کہندا سی. بیعت او بیعت آپ نے بیعت انکار کر دیا. تے بیعت انکار کرنے دی جڑی وجہ ہے نا, وہ چند گلاں 6-7 لکھے نے مورخین نے. علامہ ابن کثیر دمشقی نے تاریخ البدایت والنہایہ دے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ او بے نمازی سی, زانی سی, شرابی سی, بدکار سی, حلال حرام دے بھی فرق نہیں سکردا. اے ناچ گانے میوزک تے موسیقی دا دل دادا تے بندر رچ جانوراں دے ناچ گانے کروانے والا, وہ حلال حرام دی تمیز نہ کرنے والا. امام نو جدوں کردار سامنے یزید نظر آیا تے امام نے او دی بیعت کیتی. بیعت کیتی نہیں. انہاں کہ جی کیوں؟ آپ نے فرمایا تو میری بات دا مستحق ہے. کیوں کہ جلا یزید ہے نا, وہ کریکٹر وائز ٹھیک نہیں. واقع کربلا نے رہندی دنیا تک امت واسطے فیصلہ اے کر چھڑیا کہ تسی جیڑا بھی پیر اگوں چننا نا, تے جیڑا پیر مننا ہے, تے جیڑا امیر تے وزیر تے مشیر وغیرہ وغیرہ مننے نے, اے گلہ سوچ لئیو میں کنہ گلہ سنو چھڑے ہیں تے تسی بھی اے گلہ یاد رکھنیاں نے. اگر اے کردار کسے بندے کے نظر آوے تے حسین دا کردار ہے میں او دجال تے ہو سکتا ہے, مسلمانہ دا امیر ہو سکتا ہے.
تے حسین ابن علی نے فرمایا وہ دی بیعت کر لئی آؤ پوائنٹ دی طرف میں تو بڑی گلہ ضروری دس رہا تو آڑا ذوق بھی اسے پورا کرنا ہے اچھا ایک سوچ ہے کہ شاید یہ جڑے تین خلیفہ نے نا جنہوں خلافہ ثلاثہ کہندے یہ پہلا نمبر تے علی دا سی آقو نہ لبنا چاہیے دا سی 1 2 3 بہ گئے آق علی دا سی مال اینا لیا ایک صاحب نے سوال کیتا میں سا طالب علم کوئی بہت ہی لمحیاں دلیلہ جان دا نہیں سا میں پھڑ کے بٹھا لیا ڈاکٹر صاحب پوچھے آئے کہ میں کیا علی کی نے میں کہ علی کی نے میں کہ سب تو پہلے جواب دیں تو پہلے علی دی طاقت رکھو خیبر دا دروازہ 70 بندے نہیں چک سکتے علی کلے ہاتھ نہ چکے علی مشکل کشائے علی حیدر کرارے علی شیر خدائے میں کیا گل بڑی تعجب والی ہے ہوئے رب دا شیر خیبر دیاں بنیادہ حالات علی دے سامنے وہ 3 بندے نے جنہاں علی دا حق مارے میں کہ گل صرف ہے یا مشکل کشا شیر خدا کیا چھڑ دیا تے یا انہوں دی خلافت کو تسلیم کرنے والے تیار علی دے سامنے علی دا کوئی حق مارے علی دے سامنے علی دا کوئی حق مارے تے علی چپ رہے کہنے نے یہ عجیب گل کی تھی میں کیا کہ جتھے جنگ ہوئی سی کربلائے جتھے جنگ نہیں ہوئے تھے حق کے میں کیا بیٹھو میں گل انصاف دی کرنگا سوچیو فرقہ وریت تو اپنی جماعتہ تے اپنے مسلک تے اپنے عقیدیہ تو ہاتھ کے اے فقیر جلالی دا پیغام میں دلاتے دستر دینا میرے بزرگ بیٹھے نے میرے نوجوان بھائی ساتھی بیٹھے نے میرے بچے بیٹھے نے میری ماما بہنا اس کتاب نو اپنے دل دے کننا نہ سانا سنو ایک سوال میں کرنا چاہنا اگر یزید پلید یا غاصب یا مستحق نہ ہوئے تے کلہ حسین جنگ کر سکتا ہے اگر اے تریوے غاصب سن تو اس وقت علی بھی سن اس وقت حسین بھی سن اس وقت حسن بھی سن اوے بڑے بڑے خاندان نبوت چشم و چراغ سن انہاں جنگ کیوں نہیں کیتی جنگ کیوں نہیں ہوئی حسین کلا یزید نہ پیڑ پا سکتا ہے تے حسین دا باپ علی کسی نہ لڑ نہیں سکتا کیونکہ خیبر ہو چکے حضرت پہلے دروازہ علی کلے آتے ہیں 70 بندے نہ چکن میں کہنا یا مولا مشکل کشا کہنا چھڑ دیو یا رب دا شہر کہنا چھڑ دیو تے یا پھر اونا ترمہ دی حقانیت اور منن واتے تسلیم میں کہہ فیصلہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب میدان کربلا نے کیتا ہے حسین کلے نے دسیا یزید نے جوا نہیں سی نہ حق سی اسی لڑے ہیں اسی سب کچھ قربان کیتا ہے ابو بکر حق سے علی نے جنگ نہیں کیتی علی نے جنگ نہیں کیتی عثمان حق تے سن علی نے جنگ نہیں کیتی عمر حق تے سن علی نے جنگ نہیں کیتی اگر حق تے نہ ہوندے تے علی جنگ کر دے حسین دا جنگ کرنا یزید دے باطل ہونے دی دلیل ہے اور علی حسن حسین دا خلافہ ثلاثہ دے نال خلافت دے مسئلے تے جنگ نہ کرنا ہونے دی حقانیت گل دے سمجھو آج تسی کربلا سنن واتے اس فقیر نو دعوت دیتی تو میں کربلا دے فائدے دسا یہ ایسی دعائی ہے حسین دا کردار حسینی کردار نے کٹھے چھٹے کھول کے رکھ سڑے نے حق باطلی فرق کر کے رکھے کہ یزید باطل اس وقت سی اور دا کردار چنگا نہیں سی آج
یہ وقت لوگوں کی سوچا اور لوگ آخیا جی اچھا یہ سوال کا جواب کلیئر ہو گیا کوئی پوچھے تو پوچھیا کرو کوئی بولیا چلیا کرو صرف ساری زندگی ساڑھے ہی نہ ٹیل لو آندے رہے کسی دا گریبان نہیں پھڑنا کسی نو گالی گلوچ نہیں پھڑنی گریبان وہ پھڑتے ہیں گالی گلوچ وہ کرتے ہیں جنہاں کو دلیل نہیں ہوتی تو آڑے کو زبان بھی ہے دلیل بھی ہے دلائل بھی ہے حق بھی ہے حقائق بھی ہے سب تو بڑی گالے مصطفیٰ دی مدد تو آڑے کدی پوچھو تو سی بڑے پیار میں بدراؤ بیٹھو جناب پانی چاہ پانی پوچھو تو تو انہوں دسیے تو سی نہ حق چار یار کڈے پیارے سے اسی انہوں نے ایویں حق چار یار نہیں آکھیا اسی علی نو بھی مننے ہیں اسی ابو بکر نو بھی مننے ہیں اسی عثمان نو مننے ہیں تلا زبیر نو اسی تے صحابہ دے بھی نوکراں اسی جناب اہل بیت کرام دے بھی نوکراں اینا کسے ایک دی محبت دے نال ڈنڈی مار لے والا مسلمان نہیں آندا اے سنیو تانوں مبارک ہوے تواڈے ایک ہاتھ وچ محبت اہل بیت دا علم ہوے دوسرے ہاتھ وچ محبت صحابہ دا علم ہوے ہائے ہائے ایک تے سوچ ایک سوچ اوہی تو پہلے دسی اے جی کار سکتے ہوندے تو میں کیا کار بڑا سکتے سکتے ہیں میاں صاحب یہ فرماندے نا کہ طاقت ہوندے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی وہ کسی امام کو گئے نا بیڑیاں پہنیاں سن انہاں کہا جناب کوئی حاجت ہے نہیں تروڑی پر میں تسی کی سمجھ دو اہل بیت دی طاقت کی ہے یہ علی دے بیٹے نے جڑا حیبر دا دروازہ وہ کھاڑ کے رکھے ہوتیاں رگاں وچ حسین دیا رگاں وچ علی دا خون ہے طاقت ہوندیا زور نہ آیا بیٹھے من رضائی میں کہا عشق دیاں گلاں تے جڑے بندے مقام عشق تے مقام رضا تے ہوندے نا وہ کسی دی ہیلپ نہیں لیندے حضرات گرامی قدر آؤ میں گل سمجھان واتے گل کرنا چاہنا سامی عزی وقار جدو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو چیخا دے اندر آگ دے اندر گرایا گیا بڑی تیز رفتار دے نال بڑی سپیڈ دے نال نورانی فرشتیاں دا امام حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کرتے نے اے رب دے خلیل ما حاجتکا اگر میری لوڑ ہوئے میری ہیلپ دی ضرورت ہوئے آج میری ضرورت ہوئے رب دے خلیل انداز رکھو میری ملت غیور مسلمانوں جڑے مقام رضا دے فائد ہوندے نے جڑے مقام رضا دے مقام عشق دے فائد ہوندے نے او کسے دی مدد نہیں لیندے او کسے دی ہیلپ نہیں لیندے جبریل کہندے نے اگر میری حاجت ہوئے اگر کوئی ضرورت ہوئے حضور میں ایک پر مار کے اے اگ دا ستیاناس کر کے رکھ دیا رب دے خلیل نے فرمایا نہیں جبریل اور جدے راتے آگ وچ آیا وا انہوں پتہ میرا خلیل کس حالت وچ میرے خلیل کس چیز دی حاجت فرمایا میں میرا معاملہ میرے رب دے نالے میرا اے حضرات گرامی قدر اے مقام رضا سمجھانا چاہنا جڑی ہستی جڑی شخصیت مقام رضا تے مقام عشق تے فائد ہوتی ہے اور مخلوق دی حاجت نہیں رکھ دی انہوں کائنات دے اندر صرف ایک بندے دی ایک ہستی دی ایک ذات دی حاجت ہوتی ہے جو رب العالمین کیا جاندہ ہے میں کہا ادھر مقام رضا تے خلیل اللہ نے جبریل دی ہیلپ نہیں لئی ادھر مصطفیٰ کو بھی پتا نمازہ شہید ہوئے دا اگر مصطفیٰ اپنے رب دیوار دے درخواست کرتے امتحان جاندہ رہنا سی لیکن میرے آقا نو پتہ ہے کربلا دی تفیرے تے میرا حسین جنیاں مشکلہ برداشت کرے دا جنہیں زخم کھائے دا جنہیں علام دا سامنا کرے دا او نہیں رب دا قرب بھی پاندہ روے دا
اے مقام عشق اقبال دی روح تڑپی اقبال کہنے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے اے عشق دیاں گلاں نے بیزو کے تھانوں کی پتہ وے عشق کی ہے مارکہ اقبال کہنے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے صدق خلیل بھی ہے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین اے عشق دیاں گلاں نے ادھر جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے رب نو راضی کرنے واسطے آنکھ دے وچ خودنا گوارا کر لیا ہے ادھر حسین بھی سب کچھ قربان اس واسطے کر رہے نے کہ پروردگار حسین دی اس قربانی تو راضی ہو جائے یہ تو مقام رضا سی تانوں کی پتہ ہے تانوں کی پتہ ہے مقام عشق کی مقام رضا کی ہے اے مقام رضا ہے آج اس فکر کو بدلو اس فکر کو تبدیل کر دیو ایک سوچ ہے بھی کوئی بیعت کر لیندے میں تیرے کو پوچھ کے کر لی 14 صدیاں بعد تسی پیدا ہوئے ہو تو انہوں پیچھے دادے پڑھ دادے کا بھی نہیں پتا میں کیا مات کینوں دیندے ہو جیڑا اس گود وچ کھیڈے جتھے رب نے قرآن اتارے میں کہ علی دا بیٹا ہے جنتی جوانہ دا سردار ہے جدے بارے میرے آقا فرمایا الحسن والحسین شبابہ سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا کہ اے دو شہزادے ہو نہیں جنتی جو نوجوانہ دے سردار نے فرمایا جنتی نوجوانہ دی سرداری جنہوں نے مالک نے عطا فرمائیے اور سمجھ رہے انسان کی دے فائدے ہوئی میں اکثر حضرتی گال کرنا ہونا حسین ابن علی دا مارکہ کربلا دے اندر اے فیصلہ بھی امت واتے بہت بڑا سبب ہے کیونکہ یزید دا کردار سامنے آج کنے لوگ نے جنہیں یزید نو امیر المومنین رشید ابن رشید کہا کہ تبصرہ محمود ہے میں اس پاسے نہیں سامنا چاہتا لیکن بات اس فکر کو کچھ لو ہمارے پاس ہے کیا کردار تو پلے ہے حسین کے نعرے لگانے والے بے نمازی حسین کے نعرے لگانے والے سودی کاروبار کریں حسین کے نعرے لگانے والے زکاة نہ دیں حسین کا کاروبار کرنے والے اپنے بہن بھائیوں کو ترکہ نہ دیں حسین کے نعرے لگانے والے اپنے والدین کو سکھانے والے ہوں حسین کو کے نعرے لگانے والے قرآن کی 2 سطریں نہ پڑھ سکتے ہوں کون سا کردار تم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو تمہاری زبانیں تو حسین کے نعرے لگاتی ہیں لیکن تمہارا کردار یزیدی ہے آج سپر پاور بھی ہو ایٹم بم بھی ہے وسائل بھی ہیں فیسیلیٹیز ہیں تمہارے پاس دمدمہ روب ہے سب کچھ ہے لیکن کٹورا لے کے دنیا کے سامنے پھر رہے ہو کس محبت کی بات کرتے ہو اگر واقعاتاً بات کردار حسین کی ہے یہ زبان بھی حسین کے ساتھ ہونی چاہیے یہ دل میں ہو تم یزید کے بارے میں امیر المومنین کہہ کے حسین ابن علی کو باغی کہنے والوں دنیا کو کیا سکھانا چاہتے ہو حسین نے بتایا مجھے اور آپ کو نانے کی امت کو جاتا ہے سب کچھ چلا جائے ذبح ہوتا ہے تو سب کچھ ذبح ہو جائے میرے نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے نانے کا دین تو بچایا حسین نے نانے کا دین بچایا تو خاندان اہل بیت نے آج یزید کو امیر المومنین کہنے والوں اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہوتا اٹھاؤ تاریخ الخلفاء امام جلال بن سیوطی کی جس نے 72 دفعہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین فرمایا بھی کوڑے مارو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں میں کہ خلافت راشدہ بھی تو انہوں لمحہ پالے نہ ساتھ لیکن افسوس ہے کہ وہ خلافت نہیں وہ کردار نہیں اور ابھی تک امت اس بات کا امتیاز کر ہی نہیں سکی
ہم نے کس کردار کا ساتھ دینا، کس کردار کو اگنور کرنا ہے؟ آج ہم کس مقام پہ پہنچ گئے؟ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہمارے اپنے مسلمان ہمارے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حسین کا مرتبہ تو کیا جانے؟ کبھی ہند کے تاجدار سے پوچھو نا، کبھی چشت کے امام سے پوچھو نا، چشت کا امام کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اے مقام حسین، اے اللہ کا ولی دا سکدہ مقام امام حسن کیے، امام حسین دا مقام کیے۔ آپ فرماتے نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سر دادی دست دلی دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، اور مل کے پڑھو حقا کے بنا الہ الہ است حسین، حقا کے بنا، حقا کے بنا حضرات گرامی کہتے ہیں اگر سمجھ نہ آوے تو کلمہ گول سمجھ نہ آوے، اگر حسین دا مقام سمجھ آوے تو ہندو سمجھ آئے۔ قمر جلالوی کے ہندو گزرے ہیں، قمر جلالوی ہندو گزرے ہندوستان میں، یقین جانو انہیں شیر لکھ کے نہ لکھ پن سکتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں پنجابی گال پنجابی، میں تواڈے بزرگاں دے نظر کر رہا ہوں، ہندو ہو کے امام کو کس طرح سلوٹ کر رہے ہیں۔ انہیں کیا کہا؟ انہیں کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں تو صاحب توقیر بھی نہیں، ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر بھی نہیں، تقریر میری قابل تحریر بھی نہیں۔ انہیں پہلے اپنے مقام تے اپنی حیثیت کا اظہار کیتا کہ میں کیا، انہیں کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر بھی نہیں، تقریر میری کوئی قابل تحریر بھی نہیں۔ پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ ہندوستان کے اندر بیٹھ کے اس طبقے کو للکار ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ کہا کہ اگر کہ نانے کا کلمہ، حسین کے نانے کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن مقام حسین کو میں بھی سمجھتا ہوں کیا حقا کے بنا الہ الہ است حسین، حقا کے بنا۔ فرمایا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین بنا دینے آئے، وہ دین صرف بنائی نہیں۔ یزید نے آکھیا حسین میری بیعت کر رہے، حسین نے فرمایا اے سر کٹ تے سکدا کسے باتی لگے جھک نہیں سکدا، اے سر دے تن تو جدا ہو سکدے، اے پاک حق کسے پلید حق نہیں جا سکدے، کسے پلید حق نہیں جا سکدے۔ اے امام حسین دا کردار ہے، اے امام حسین دا کردار ہے۔ اے سانوں میں جینا مرنا دسیا ہے، ہن ساڑھے دورے بھی تو یزید نہیں ہویا تے کردار تے ساڑھے بلا گئے نا، اسی بھی آگے 14 صدیاں بیتنیاں نے۔ امام پاک نے فرمایا وہ بھی حکومت صرف کہندا سی، میں وہ دی حکومت کو ریجیکٹ کیتا ہے،
ہن جڑے جڑے حکومت دے چکری تواڈے مگر آ بندے نا تے آئینہ ذرا آپ بھی بہائیو تے ویکھیو بے نمازی تے نہیں شرابی تے نہیں زانی تے نہیں حدود اللہ نو پامال تے نہیں کردا ڈسکو ڈانس تے نہیں یزید ایسے وقت امام نے نظر انداز کیتا ہے ہن میرا تے تہاڈا امتحان شروع ہو گیا امام نے بے نمازی نو قبول نہیں کیتا اسی قبول کرنے یا نہ کرنے کی گل بعد ہی اسی آپ ہی نہیں پڑھتے اے ہن گلاں ذرا تھوڑیاں اچھیاں خشک بھی نے کوڑیاں بھی نے لیکن کوڑی دوائی کا زیادہ اثر ہوتا ہے جنہیں طبیب نے معلوم سے وہ جب نہ بیماری کا علاج تو کوڑیاں دوائی دیتے ہیں جلدی راہ پڑ جائے یہ اکسیر میدہ ہے یہ اکسیر شوا ہے ایک کردار حسین نا ایک سیر کردار ہے ایک کسی دے اٹھ نہیں میں کسی مذہبی پارٹی نو کسی سیاسی پارٹی نو میں تے نہیں کرانا لیکن گالے کے کربلا تسی سنا ہوا تو انہوں بلایا تو میں کردار حسین دی روشنی کربلا تے بیان کرنا ہے اگر امام نے بے نمازی نو قبول نہیں کیتا تو حسینی بے نمازی بھی نو قبول نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب گال انصاف دی حق دی حسینی ہونے دا حق ادا کرو فقط زیادہ ہو گیا تو انہوں روک دی میں بس کر دیا دا اگر سنن دا موڈ ہوئے تو 2 منٹ ذرا صبر کر کے اے حق دی کرنا کربلا بھی سنو اے کربلا تو انہوں سکھانا چاہنا حضرات گرامی قدر اگر میدان کربلا دے اندر امام حسین کو بے نمازی قبول نہیں 14 صدیاں تو بعد حسین کو بے نمازی قبول کیوں ہو سکتا ہے اگر امام حسین کو شرابی قبول نہیں اور زانی قبول نہیں تے سانو زانی شرابی کس طرح قبول ہوندے اگر دین دیا دجیاں اڑانے والا حسین کو قبول نہیں تے ختم نبوت کو ڈاکہ مارنے والے اور ختم نبوت دی ڈاکہ زنی کرنے والے دین دیا دجیاں اڑانے والے ناموس رسالت نہ کھلواڑ کرنے والے گستاخان رسول کو فرار کرنے والے اگر حسین کو قبول نہیں تے یقینی بات ہے حسینیاں نو قبول نہیں ہونا چاہیے یہ کام تے کوئی حسین نہیں کرے گا پھر کہتے جناب وہ انج ہو گیا میں کہا تسی ٹھیک نہیں تسی پرچی پان تو پہلے ویکھیا کیوں نہیں تسی پرچی پان تو پہلے امام نے ہاتھ دین تو پہلے نہیں سب کچھ کیتا آپ نے کردار نظر نہیں آپ نے میں سب کچھ جانتا دے جائے یہ ہاتھ نہیں جانتا تسی بھی آج تک کیا کرو پرچی نہیں دینی یہ پرچی کسے گندے ٹوئے میں پا دیو اگر یزیدی کردار ہے تو ساڑھا کچھ نہیں سنو میں کل تو انہوں کو مانگے تو ہل کہنا چاہنا میرا کسے سیاسی پارٹی طرح تعلق نہیں ہر دور دے اندر کردار حسینی زندہ روے دا ایک گل میں بمانگے تو ہل کہہ ودا کربلا دے اندر دین بچانے واتے حسین نہ کردار ادا کیتا سی قیامت تک جدو دین تے حرف آوے دا تے کوئی حسین دا غلام نہیں قربانی پیش کرے گا او کوئی خطیب حسین ہوئے او کوئی غلام حسین ہوئے یا کوئی خادم حسین اے کوئی حسین دا غلام بھی ہوئے دا اے جڑا بیڑا اٹھائے گا باطل دیا اکھاں جکھاں پاکے اے دسے دا اے حسینی نے اے کٹ سکتے نے ٹٹ سکتے نے لیکن جھک سکتے نہ جھک سکتے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ کسی کے اشارے پہ رکنے والے ہیں جب مصطفیٰ کے دین پر حملہ ہوگا یہ سارے حسین کی طرح کٹنے والے ہیں آج امام حسینی محفلی بہنے والے انہیں توڑے میں سوال کرنا امام نے بے نمازی قبول کیتا آج ایسی بے نمازی رہ جی تو پھر حسینی تو نہیں گل ڈرڈ تو نہیں کیتی لیکن انصاف دی گل ہے جیڑے بے نمازی ہو آج توبہ کر لو جنیاں پیچھے قضا ہوئیاں قضا کرا دے اگوں اللہ حسین پاک دے جوڑیاں دا صدقہ سانو پکا نمازی بنا دے حضرات گرامی قدر گل تے بڑی انصاف دی امام حسین دا کردار کربلا دے میدان دے اندر ویکھو خدا دی قسمیں میرا حسین ہو دے
اے سر تن تو جدا ہو گیا کربلا دا منظر ویکھنے والے نے نظارہ ویکھیا تے لبے حسین تے قرآن دے ترانے جاری نے اے سر کٹ دے گیا لیکن رب دی بارگاہ سجدہ ریزے او حسین نے مینوں تے تانوں دسیا اے اوے جان تے مشکل وقت آ جائے نہ نماز دا دامن چھڑنا ہے نہ قرآن دا دامن چھڑنا ہے حضرات گرامی قدر میری تے تواڈی حالت تے وے اے جی تھوڑا سر درد ہو جائے تے نماز بھی گئی اگر تھوڑا جا سر درد ہو جائے جی قرآن بھی گیا جی حج بھی گیا جی زکاتاں بھی گئیاں عبادتاں بھی گئیاں اے جی سر درد کر رہے اے جی الگاجہ بخار ہو گیا ڈاکٹر نے بیڈ رش کرتی ہے انہیں ایک قسم چکا کے بھیجا جس بھی نماز نہ پڑھی مت تینوں شفا نہ میں کہ تیرا سر دکھے تے نماز تے قرآن گئے تے جدا سر لے گئے جدا سر لے گیا انہیں سجدہ کیتا ہے جدا سر لے گیا نیلے تے چڑھ گئے قرآن پڑھے تے سیاہ ہونے دے اے سر لے بھی جائے نہ نماز دا دامن چھٹو نہ قرآن دا دامن تیروں کی برسات میں قرآن سنا نہ یاد ہے سیر خنجر آپ کا سجدے میں جانا سیر خنجر آپ کا سجدے میں اللہ کرے اسی قرآن پڑھنے والے بن جائیے اللہ کرے اسی حسین دے پکے نوکر بن جائیے اللہ کرے اسی حسینی بن جائیے اوے اپنی زبانوں پہ بھی حسین دے نعرے جاری کریے اپنے کردار تو بھی حسین دا کردار پیش کر کے دنیا میں دسیے آج حسین دے نام بھی زندہ نے حسین دا کردار بھی زندہ ہے میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو میں بھی گل بس کرنا آخری گل کربلا ہے میں تو کہ میں حافظ آبادی رنگ وچ نہیں ایک کربلا سنایا نہیں ایک کربلا ہی ہے نا آؤ ایک اور گل کربلا وچ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے ایک بڑا نعرہ پائے 72 تن قربان کی کوئی شک نہیں لیکن گل بڑی عجیب تھی ڈاکٹر صاحب نہ اسی تھوڑے بولے سوں گے پنجا کو تھوڑا بولو کربلا سنا میں بیٹھے کربلا سنا ہے وہ ذکر کرنے لگا جنہیں ذکر ہوتا نہیں چلو اس پاس نہیں جاتے کیوں نہیں اٹھا شاید کسی نے مطلب کوئی تکلیف ہو جائے لیکن گل میں کرا تھا کہ آج کربلا سنوا تے بلایا جے میں تو تھوڑا کربلا سنا ایک دو کتاب کا نام یاد آگیا چنگا ہوگا منتخب التواریخ احتجاج تبرسی کشف الامہ فی معرفت الحج ایران دی چھپی یہ دے وچ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے مختلف ازواج جڑے بیٹیاں دے دی تعداد نے 27 کنے اور اے بھی گل یاد رکھیو کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے ہوندیاں علی پاک نے کسی اور خاتون دے نہ شادی لیکن آپ دے یہ سرکار نے پابند فرمایا جب تک فاطمہ علی کسی نے نکاح نہیں کرنا یہ مصطفیٰ دا اختیار نہیں میں تسی فن کے ہو ما تابلہ کو میں نے نسائی مثنہ و ثلاثہ یہ فقہ دیا ساری کتابیں اصول فقہ دی ساری کتابیں آئے تھے کہ مرد چاہے تو 4 شادیاں کرتا علی ایک کو کرے دا فاطمہ جو آقا مردم 4 دوسرے علی نو پابند میں کہتے ہیں حکام شرع مصطفیٰ دا اختیار ہے با اختیار نبی دے غلاموں
وصال فاطمہ تو بعد علی پاک نے دیگر خواتین دے نال نکاح فرمایا تے او دے تو اولاداں پیدا ہو گئی بیٹے بیٹے 27 کنے یہ گل پہلے سنی ہوئی سنی چلو کوئی نہیں درا علم میں اضافہ ہو جائے شاید میں اپنی راہ میں تو سمجھانا چاہوں خلاصہ 27 بیٹے بیٹیاں نے اونا بیٹے بیٹیاں وچوں 3 بیٹے او نے بھی گل تسی یقینی سنے ہوئے تھی ایک دا نام ابو بکر نے ذرا سبحان اللہ کہہ دے ذرا سارے بولنے یہ پاکان دا ذکر کرنا گراہوں دا کفارہ ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے یہ نا جنہیں جپو دے انہیں گناہ معاف ہے علی دے ایک پتر دا نام ابو بکر ابو بکر جناب علی پاک دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ایک بیٹے دے نام جناب عمر ایک بیٹے دے نام جناب عثمان حضرات گرامی قدر یہ 3 او بیٹے نے جڑے حضرت علی پاک دی اولاد نے جڑے علی پاک دی صلب میں چولے 3 بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان نے اس اگلی گل ایک خاتون دینا جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے نکاح فرمایا جس خاتون دینا جناب حضرت ام البنین ام البنین انہاں دے بدن دے وچوں 2 بیٹے نے ایک دا نام جناب حضرت عباس علمدار عباس علمدار ام البنین دے بدن وچوں علی دے بیٹے نے دوسرے بیٹے نے عثمان او بھی ام البنین دے بدن وچوں نے ایک ماں دے وچوں 2 پتر نے 2 بیٹے نے ایک دا نام عباس علمدار دوسرے دا نام عثمان اس اگلی گل بڑے حیران کندر میں انصاف دا تقاضا کرندا میں کہنا فرقہ وریت تے میں لعنت بھیجنا وا فرقہ وریت تو اپنی جماعتاں تو اپنے نظریات نو بالائے تاج رکھ کے دین دادنا جا طالب علم تواڈے سامنے علی دی اولاد دے حق دی التجا کر رہے ہیں علی دی اولاد دے انصاف دا طلبگار ہے حضرات گرامی قدر اسی تے ہے ہی ادب والے اسی تے ہے ہی محبت والے اسی تے انہاں دیاں عظمتاں نو سلام پیش کرنے والے ہاں ساڈا عقیدہ ہے اگر حسین دا ذکر ہوئے دا تے علی خوش ہوندے نبی خوش ہوندے اگر حسن دا ذکر ہوئے دا پھر بھی نبی تے علی خوش ہوندے اگر عباس علمدار دا علم بلند کیتا جائے آپ دا ذکر خیر کیتا جائے دا پھر تے نبی بھی خوش ہے تے علی بھی خوش ہے اگر عثمان دا ذکر ہوئے جو عباس دا سکا پڑا ہے ام البنین دے وچوں اگر عباس دے ذکر دے نال عثمان دا بھی ذکر کیتا جائے علی بھی خوش ہو بندے نبی بھی یہ 3 صاحبزادے نے جناب علی پاک دے بڑی حیرانگی دی بات ہے اے بھی میدان کربلا مولا دینا امام پاک دینا شہید ہوئے سمجھ آئی اے میں کربلا بیان کر رہے ہیں اے تذکرہ شہداء کربلا کر رہے ہیں اوے ابو بکر بھی امام حسین دے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے جناب عمر بھی شہید کربلا دے اندر ہی ہوئے نے اوے عثمان بھی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے میں انصاف دے نال گل کرنا وا اگر علی دے کچھ پتراں دا ذکر کیتا جائے تے کچھ نو نظر انداز کیتا جائے تے کڈی بے انصافی دی گل ہے اوے علی دے نال حقیقی پیار اے وے تے علی دی ساری اولاد دا ذکر کیتا جائے ایک کربلا ہے دیکھئے اور کیے اچھا یہ تھی کو نہ گل کر کربلا میں بڑے بڑے فیصلے بڑی رہنمائی فرمائی وہ کی ہے علی پاک نے اپنے 13 پتراں دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھے ہیں
گل میں بہندے جڑے اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ جے علی پاک نوں انہاں نال کوئی بغض دشمنی ہوندی اج کنے نے کہ جڑے اپنے پتراں دا نام یزید رکھنا پسند کرن دے جڑے ہتھ بیٹھے کوئی ہے ووٹر کوئی سپورٹر ہے الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں حسینی بیٹھے کسی بچے نو وکھریاں کر کے لے جاؤ انہوں پوچھ پترا وہ فلانے گھر کاکا ہویا سارے رشتہ وہ نہ یزید نہ رکھ لیا یقین کرو بھی تمہیں پڑھنے دا انہوں نے کہا بچہ ضرور آ لیکن ایک گل سمجھنا جڑا یزید ہے نا وہ حسین کا دشمن ہے تے جڑا حسین کا دشمن ہے وہ ساڈا کچھ لگ سکدا تے دشمناں دے ناواں تے نام اس تو پتہ چلا کہ علی نو ابو بکر نہ پیار ہی بڑا سی اس تو پتہ چلیا کہ عمر نو علی دے نال پیار ہی بڑا سی اس تو پتہ چلیا کہ جناب علی پاک نو عثمان نال پیار ہی بڑا سی اور اینا پیار سی کہ اللہ پاک نے 3 پتر دیتے تے 13 دے نام خلفائے ثلاثہ دے نام دے نام اے اہل بیت تے صحابہ دی ریلیشن شپ دو گالوں کی جنگ ہوئی گئی انہوں نے کہا بڑے نہیں کرنا اسی والدین آپس ہی لڑ پڑے تو اولاد دا کوئی حق نہیں انہوں ویکھو میں گل سمجھان واسطے کرے گھر ماں باپ آپس ہی لڑ پڑے تے پتر اٹھ کے پیو نوں دھکا کڈ مارے تے او کہے دا کہ ٹھیک ہے اے میرا خاوند نے مینوں ماریا ہے تے پتر ہے تے تیرا ابا ہی ہے اما نوں دھکا کڈ مارے تے ابا دونوں لا دے وہ کہے دا یار میری بیوی تے لیکن ہے تے تیری ہے میرے آقا نے اپنی امت کو کچھ نہیں منگیا خدا دی قسم ساری زندگی آقا نے دیتا ہی ہے قرآن دی آیت تے نبی دا فرمان اے سامنے رکھو میرے آقا نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى زبان مصطفیٰ تو میرے مالک نے فرمایا سونیا اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان تو اے اپنی امت کو نشان فرماؤ میں جنی دین دی تبلیغ کی تھی ہے جنہ دین تو آلے تے پہنچایا میں کوئی اجر یا فیس نہیں منگتا ایک کوئی گل کا سوال ہے جنہیں میرے قریبی نے انہوں نے محبت تے مبادت کا سوال اپنی ساتھ اگر آقا نے اپنے قریبیاں دی محبت کا سوال کیتا تو دیو پھر ہمارا آخری وہ صحابی آقا نے حکم دیتا فرمایا جنہیں صحابہ نے یار نے انہوں نے عزت کرو اہل بیت دی محبت دا سوال اپنی امت تو کیتا صحابہ دی عزت تقریم اکرام تے رسپیکٹ دا سوال اپنی امت تو کیتا آؤں وفادار امتیوں میں جڑا آل دینا محبت کرے سارے صحابہ دی عزت کرے او وفادار اہل بیت نہ پیار کرنا ہے صحابہ نہ پیار کرنا ہے راضی سرکار نے صحابہ دا دامن چھڑ کے اہل بیت اگر کھلوندے ہو پارٹی بازی کر دے سرکار ناراض نے کیوں قرآن میں بیان پروردگار ہے آخری گلہ نے بعد قرآن میں پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا وہ جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں راضی کریں رستے بھی جو پڑھا دے آئے کوئی بغل باقی رہے گا یہ جناب آپ دا آخری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر کے اٹھانے میں چند شیرہ میں سارا مسئلہ کیا سبحان اللہ سارے مل کے پائے ان آخر دے شیر ہی رہ گئے جڑا جو پورا کرنا قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو یہ کلام لگے نہ لکھیا ہے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام رسول قاسمی دامت برکات العالیہ نے بہت بڑے شیخ الحدیث
ایک عالم دین تے شیخ الحدیث دا لکھیا کلام ہے تے پھر وہ عقیدہ اہل سنت الابریز نام تے مزہ نہ آیا. وہ کی فرماندے نے کہندے نے صحابہ نو مننے اہل بیت نو مننے تے کدی وجہ نال تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار. بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے فرمایا تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا. اے ویکھو فاطمہ الزہرا دی شان ویکھو تے ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ دی شان دیکھو. ساڈے بزرگاں نے ادب ہی سکھایا ہے. کوئی پنج کا ہے کوئی چار کا ہے دشمن گل کتھے ختم ہے سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار. ہوں آخر تے گل کتاب اسی سن لیا پیغام ہی سن لیا. ہوں اسی تسی کرنا کی کربلا نو صرف کسے کہانی تک ہی رکھنا جے کہ عملی طور تے بھی کوئی کر کے ساڈے کو ذکر حسین دی کمی کوئی نہیں. خدا دی قسم انہاں پاکاں دا ذکر دن ب دن ود رہا ہے لیکن جس پاس اسی دن ب دن پیچھے تے گھٹ رہے ہیں نا وہ کردار حسین. اپنی زندگی چوں جھوٹ فریب دغا سب کچھ کر دیو نماز دے پابند ہو جو سود چھڑ دیو صداقت دے نال کھڑے ہو جو اپنے کردار دی روشنی جدوں سارے نیک ہو جاندے نا برائی چھڑ دیندے تے اپنے نال دا پاک ہی بندہ کوئی آج رو رہے ہو کسی نے گالا کر لیا کہ وہ فلانا چنگا نہیں انہیں برائی کر رہا ہے وہ فلانا چنگا نہیں انہیں جناب بل مہنگے کر رہا ہے وہ فلانا چنگا نہیں انہیں جناب یہ کر رہا ہے وہ فلانے نے ختم کر رہا ہے. یہ قصور کدھر ہے؟ یہ دیے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جلائے یہ کلوہاڑیاں اپنے ہاتھوں سے جلائی یہ بندن ہم نے اپنے ہاتھوں سے باندھے. کوئی کام کرنے تو پہلے امام حسین دا ایک پیغام کربلا دا میرے کردار کو ہمیشہ یاد رکھیو سرداد ندا دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ. لیکن ایک گل ہے تو آڑا میرا امتحان ہے کہ اسی دین واتے کی کر رہے ہیں. اے مسجدہ تے میں ایک سوال کرنا کنے بندے ہونے میں کچھ سو دو ترے سو ایتھے دے قاری صاحب امام صاحب کون جناب السلام علیکم. انہوں نے تسی پوچھو کہ نماز پنجگانہ کی انہیں بندے ہوندے یہ نہیں کہ منو انہیں پہلے فون کر کے دسیا جی یہ گل ضرور کری کیوں کہ سانو پتہ ہے ساری مسجداں کی حالت ہے اسی مسجداں ویران کر چھڑیاں نا مسجداں ویران کر چھڑیاں. ہن ساڈی قوم فیس بک تے کہندی وہ مندر نہیں بننے دے میں جڑی بنائیاں جی انہاں دا کی کیتا جی مندر نہیں بننے دے اسی تے بابری مسجد سی بنا دے میں کہ جڑی وہ انہاں گرائی او دا کی کیتا جڑی محلے دی مسجد وہ آباد ہوندی نہیں تے تسی اسلام آباد جناب مسجد بنا سکتا تے او بھی تسی نمازاں واسطے نہیں نمائش واسطے اسی لوگ پڑھتے رہے. داتا صاحب کنے بندے نماز ٹائم ہوندے سارے اتنے فوٹیاں سیلفیاں بنا رہے ہوندے انجوائے کر رہے ہوندے. بادشاہی مسجد ہے اتنے بندے سیلفیاں وزیر ہاں مسجد ہے جڑا ایشو ہے
فلم دی شوٹنگاں ہونیاں نے انہاں پتہ اندر دی کوئی نہیں ہے وہ اسی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بزرگ سن تے مثال دیندے کہندے لگڑیاں مسجداں تے گالڑی مار انہاں کہ مسجد نمازی کوئی تے گالڑی ہونے تے وزیر ہاں مسجد نمازی کوئی نہیں ہونے تے وہ ایکٹر آکھیا جی سانوں اس شاٹ دا موقع دتا تے وہ پوری قوم احتجاج میں کہ اگر تسی مسجداں آباد کیتیاں ہوندیاں ہائے ہائے خدا دی قسم دن نہیں سی ویکھنا پینا کہ مسجداں دے وچوں گانے باجے ہونے نے شوٹنگاں ہونیاں نے ایکٹنگاں ہونیاں نے اے کردار حسین دے اے نہیں کر سکدے میں ہاتھ بن کے عرض کرنا یہ مسجد تو بنا دی شبر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا تو پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی ایک نے بات کرنی ہے آج مندر میں رو رہے ہو آج شہید مشکل رو رہے ہو لیکن اے دین دا طالب علم ہو کے خدا دی قسمیں تو انہوں دسنا پیا جب اللہ دے کار صدائے اذان بلند ہوتی ہے تو مسجد تو انہوں رو رہی ہوتی ہے میں بنا تے سڑیا نے کلین پواس نے ایسی لاگے نے نمازہ کی نے پڑھ دی مسجد تو انہوں رو رہی ہے تو لہذا مسجد دے حال تے رحم کرو اپنے حال تے رحم کرو اگر مسجد اسلام آباد لگیاں ہون دیاں پھر کنجری مسجد یا کے ڈیرہ لان دے مسجداں بے آباد ہونے دا نتیجہ سامنے ویکھ لیا جے لیکن مسجد آباد ہون دیاں تے کسی بدبخت دی جرت نمازی بنو میں نہیں کہتا امام حسین دے سجدے تے ساڑھے لاکھاں سجدے قربان ہو جانا وہ سجدے دا تے برابری کوئی نہیں ہے لیکن کردار حسین کربلا دے دستا ہے کہ یہ سر کٹ جائے لیکن جھکے مالک کی بات کر اسی تو انہوں سر لا کے نہیں کہتے اسی کہنا ہے اے سر لگے ہی روے نال لیکن مالک کے دوبارے کے جھکتے ہیں تین دی سر بلندی باتیں امام حسین نے کوشش کی ہے آج تسی بھی کوشش کرو جیڑے لوگ میں کسی دا نام نہیں جیڑے لوگ کردار حسین دی روشنی دین تخت لیاؤن دی کوشش کر رہے ہیں دین واتے کوشش کر رہے ہیں کہ کردار بھی سامنے آوے پاکستان دا نظریہ سلامت رہے اتنے نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہوئے انہاں دا ساتھ کیوں کہ جیڑا بابا گل کرتا ہے وہ حسین دا غلام ہے وہ حسین دا خادم ہے وہ تے کہندا کہ تختہ دار تے چڑھ بھی جاؤ خدا دی قسمیں انہیں جوان لاشیں اپنے تھنک چکے نے انہیں اف نہیں کی تھی مارا کھا دیا نے جو چاہے ساتھ کر لو اور بھی کھول کھیلو پر ہم سے قسم لے لو جو کی ہو شکایت بھی یہ شکایت امام حسین بھی نہیں کی تھی تے غلام حسین بھی نہیں دین نو نقصان بچانے والے بھی مٹ جان دے دین نو بچانے والے بھی دنیا کی ٹر جاندے لیکن گل اے وے کہ روے دا مصطفیٰ دا نا تے مصطفیٰ دا دین میں ڈاکٹر صاحب دی گل کر کے اس بات ختم کرنا حضرت مولانا کافی رحمت اللہ علیہ نے انگریز دا دور حکومت آپ دا جرم ہے وہی جرم ہے جڑا حسین ابن علی دا جرم ہے کہ دین دا آوازہ بلند کیتا تے انگریز تختہ دار دے چار سڑیا تختہ دار چڑھن تو پہلے مولانا کافی رحمت اللہ علیہ نے کافی لکھی کلام لکھا وہ کلام لیے پیغام لیے وہ میں پیغام کو سنانا چاہنا مولانا کافی ایک آخری جملے نے آپ فرمانے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جا مل کے پڑا آخری شعر ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن پر رسول اللہ کا اللہ دی مہربانی یہ درود والے بیٹھے نے برود والے نہیں یہ درود دیاں بڑیاں برکتاں نے تے مولانا کافی فرماندے نے جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود اللہ سانو سارے درود پڑھ جو پڑھے
پہ خاکی کفن اطلبو کب خوابی پوشاک پردازان ہو اس تنے پہ جان پہ خاکی کفن اس تنے پہ جان پہ خاکی کفن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میرے شروع میں آج پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے کربلا کے اندر امام حسین نے صبر بھی کیا نماز بھی پڑھی اللہ سے مدد چاہی اللہ نے وہ معیت عطا فرمائی قیامت تک یزید کا نام تو مٹ گیا حسین کے ترانے قیامت تک جاری و ساری رہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک میرا بیان کرنا آپ کو سننا جتنی باتیں میں نے درد دل سے غور کرنا سمجھنا توجہ سے انہیں یاد رکھنا جو باتیں نصیحت کے طور پہ کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے جن احباب نے اس محفل پاک کے انعقاد کے اندر دام دل منصوب علی قسم حصہ لیا اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین